جناب جبرائیل سرکار کی بارگاہ میں آئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل جی میرے آقا، فرمایا مجھے جہنم کے دروازوں کے بارے میں بتاؤ۔ سرکار کی بارگاہ میں جبرائیل کہتے ہیں آقا 7 دروازے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کس دروازے سے کون کون جائے گا؟ جبرائیل نے کہا کسی دروازے سے مشرک جائیں گے، کسی دروازے سے منافق جائیں گے، کسی دروازے سے شیطان کے پیروکار جائیں گے، کسی دروازے سے یہودی جائیں گے، کسی دروازے سے عیسائی جائیں گے۔ جب ایک دروازہ رہ گیا نا، جناب جبرائیل ادب میں یوں جھک گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل اب رک کی گیا ہے؟ آقا مجھے حیات یہ بتانے میں۔ فرمایا جبرائیل تو بتا، ایک دروازہ رہ گیا تو رک گیا ہے؟ عرض کی آقا اس دروازے سے آپ کے گناہ گار امتی جائیں گے، گناہ کبیرہ کرنے والے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے اس دروازے سے جائیں گے۔ جب میرے آقا نے یہ بات سنی نا، آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا آقا نے۔ اور سرکار اتنا روئے زمین پر جلوہ گر ہو گئے۔ جناب جبرائیل زمین پہ بیٹھ کے میرے آقا کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھا، کہا یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، اللہ کرم فرمائے گا۔ آقا روتے رہے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، سرکار حجرے میں چلے جاتے، عبادت کرتے، سجدے میں رہتے، اللہ کی بارگاہ میں امت کی بخشش مانگتے رہتے۔ 2 دن گزر گئے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے، اجازت مانگی، اجازت نہ ملی، آپ سائڈ پہ ہو کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ فاروق اعظم آتے ہیں، انہوں نے اجازت مانگی، اجازت نہ ملی، فاروق اعظم نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی آ گئے، انہوں نے اجازت مانگی، اجازت نہ ملی، رونا شروع کر دیا۔ سیدہ زہرا کے گھر گئے، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اے شہزادی رسول، ایک گزارش لے کر آیا ہوں، 2 دن سے آقا اتنا رو رہے ہیں کہ کسی کی بات نہیں سنتے، کسی سے بات نہیں کرتے، آپ آئیں اور مسئلے کا حل فرمائیں۔ سیدہ کائنات میرے پاک نبی کی بارگاہ میں آئی، پوچھا میرے ابا جان کیا مسئلہ ہے؟ کہا بیٹی مسئلہ یہ ہے، جب سے جبرائیل نے کہا ہے کہ میری امت کے گناہ گار جہنم میں جائیں گے، تب سے میری آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہوتے۔ حضرت سیدہ زہرا نے کہا ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ میرے پاک نبی نے فرمایا میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، مالک جہنم روک کے پوچھے گا تم کون ہو؟ یہ کہیں گے ہم تو وہ ہیں جن کے لیے قرآن آیا، ہم وہ ہیں جن کے لیے رمضان آیا، پر اپنی بد قسمتی بد عمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ مالک جہنم کہے گا اچھا تم امت مصطفیٰ ہو، اور مالک جہنم سے کہے گا یاد رکھنا انہیں جلانا ضرور پر ان کی پیشانیوں کو نہ جلانا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا یہ وہ پیشانیاں ہیں جو رب کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے جھکتی رہی ہیں۔ اب یہ کبیرہ گناہ کرنے والے، اگلی بات سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، چونکہ رحمت بھی ہے بخشش بھی ہے۔ جب یہ کبیرہ گناہ کرنے والے جائیں گے جہنم میں، ڈال دیا جائے گا، اس کے بعد یہ دوسری روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جانا ذرا میرے محبوب کے ان گناہ گار امتیوں کا ذرا پتہ تو کر کے آنا، کہاں ہیں وہ؟ جہنم میں۔ اور اللہ فرمائے گا جا ان کا ذرا پتہ کر کے آ، ان کی کنڈیشن اور حالت کیا ہے۔ جناب جبرائیل جہنم کی طرف آئیں گے، مالک جہنم کھڑا ہو جائے گا تعظیم میں، کہے گا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل کہیں گے اللہ نے بھیجا ہے، نبی پاک کے جو امتی ہیں جہنم میں ان کا حال پوچھنے آیا ہوں۔ تو مالک جہنم دکھائے گا امت مصطفیٰ کے ان لوگوں کو، وہ دیکھیں گے خوبصورت شکل والے، حسین و جمیل شکل والے، کہیں گے یہ عذاب والا فرشتہ تو نہیں لگتا؟ وہ مالک جہنم کہے گا یہ وہ فرشتہ ہے جو محمد عربی کی بارگاہ میں وحی لے کر آتا ہے۔ اچھا جب وہ جہنم میں رہنے والے نبی پاک کے امتی دیکھیں گے نا اور اس بات کو سنیں گے تو وہ کہیں گے اچھا، جب نام مصطفیٰ کو سنیں گے تو جھوم جائیں گے، وہ کہیں گے اچھا یہ وہی فرشتہ ہے، تو کہیں گے جبرائیل پھر ایک ہمارا پیغام ہے لیتے جا۔ جبرائیل کہیں گے وہ کون سا؟ کہیں گے جا کے ہمارا سلام بھی عرض کرنا آقا کی بارگاہ میں، اور جا کے کہہ دینا آقا آپ کے غلام بڑے پریشان ہیں۔
آقا کی بارگاہ میں ہماری حالت کو بیان کر دینا۔ جناب جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں واپس آ گئے۔ اللہ نے پوچھا جبرائیل کیا بنا ان کا؟ اب دیکھیں اللہ سب کچھ جانتا ہے، جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو علام الغیوب ہے، وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پھر پوچھتا ہے جبرائیل کیا بنا؟ اور یہ بھی بات سن لیں، جبرائیل نے کہا یا اللہ وہ کہتے تھے ہمارے آقا کو ہمارا سلام دینا اور ہماری حالت کو بیان کرنا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مولویوں سے جو کہتے ہیں صرف اللہ ہی کافی ہے، صرف اللہ ہی کافی ہے، اگر صرف اللہ ہی کافی ہوتا تو جہنم میں رہنے والے نبی پاک کے یہ نوکر کبھی نہ نبی پاک کی اپنی حالت کو بیان کرتے۔ بھئی اللہ کافی ہے، پر اس کو جس کے دل میں میرے نبی کا پیار ہوتا ہے، ایسے نہیں محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ بھئی اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ جو مصطفیٰ سے اپنی نگاہوں کو پھیر لیتا ہے، اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے جس سے میرا محمد راضی ہو جاتا ہے۔ جناب جبرائیل کہیں گے یا اللہ ان نے پیغام دیا ہے کہ ہمارے آقا کو ہماری حالت بیان کر دینا۔ اللہ فرمائے گا جبرائیل پھر دیکھ کیا رہا ہے، جا نا میرے محبوب کی بارگاہ میں، جا میرے محبوب کی بارگاہ میں اور جا کے بتا دے کہ ان کے غلام کس حالت میں ہیں گناہگار۔ جناب جبریل آقا کی بارگاہ میں آئیں گے، سرکار ایک خوبصورت خیمے میں جلوہ گر ہوں گے۔ جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف میرا جانا ہوا تو میں نے آپ کے گناہگار امتیوں کو دیکھا، انہوں نے آپ کو سلام بھی بھیجا ہے اور اپنی حالت بھی بتائی ہے۔ میرے پاک نبی پریشان ہو جائیں گے، رب کی بارگاہ میں ایسا سجدہ کریں گے، ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کی ہوگی۔ اب اللہ جب اپنے محبوب کو دیکھے گا نا تو اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، پیارے محبوب اپنا سر اٹھائیں، سر اٹھائیں، سل توتا وشفا تشفا، جو مانگے گے عطا کروں گا، جس کی شفاعت کریں گے شفاعت قبول کروں گا۔ میرے پاک نبی سر اٹھائیں گے، کہیں گے مالک وہ جو میرے نوکر گناہگار کبیرہ گناہ کرنے والے جہنم میں جل رہے ہیں، یا اللہ میں ان کی بخشش طلب کرنے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اور مجھے شفاعت کا لنگر عطا فرما اور ان کی بخشش کا لنگر عطا فرما۔ یا اللہ مجھے اجازت دے کہ میں جہنم سے انہیں نکال کے جنت میں لے آؤں۔ اب دیکھیں میرے پاک نبی رب کی بارگاہ میں جب یہ بات کہیں گے، اللہ فرمائے گا پیارے محبوب جا، جیسے تیرا دل کرتا ہے ویسے ہم راضی ہیں، جس کو دل کرتا ہے جہنم سے نکال۔ آقا چلے جائیں گے، مالک جہنم تعظیم میں کھڑا ہوگا، کہے گا آقا آپ تشریف لائے۔ میرے پاک نبی کہیں گے وہ میرے جو گناہگار غلام ہیں جنہوں نے سلام بھیجا تھا، ایسے نہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میں نے یہ بات پڑھ کے پہلی دفعہ جب بات پڑھی، ایک بندے سے میں نے بات کی، اس نے پتہ کیا کہا، کاش کہ میں بھی وہاں پہ ہوتا جنہوں نے سلام بھیجا ہے نبی کی بارگاہ میں۔ یہ لوگوں کی محبت ہے، نظریہ ہے لوگوں کا آقا سے۔ میرے آقا کہیں گے وہ کہاں ہیں جنہوں نے سلام بھیجا تھا؟ آقا یہ ہیں سلام بھیجنے والے۔ آقا سب کو باہر نکالیں گے، جنت کے سامنے ایک نہر سے غسل دیا جائے گا، اور میرے آقا کہیں گے اور جاؤ میرے غلاموں، اگر تمہیں جہنم میں جا کے مجھے یاد کرنا آتا ہے تو مجھے تمہیں جہنم سے نکال